بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس یعنی اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں باعتبار موضوع کے، اور فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ اپنے موضوع کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ ٹھیک ہے، قضیہ حملیہ آپ جانتے ہیں نا، وہی جسے ہم نحو میں مبتدا خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مبتدا کو موضوع کہتے ہیں اور خبر کو محمول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہی قضیہ حملیہ یہ موضوع کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 قضیہ شخصیہ، نمبر 2 قضیہ طبعیہ، نمبر 3 قضیہ محصورہ، اور نمبر 4 قضیہ محملہ۔ شخصیہ، طبعیہ، محصورہ اور محملہ، یہ 4 اقسام ہیں قضیہ حملیہ کے باعتبار موضوع کے۔ عبارت ویسے ہی لمبی ہے لیکن نہایت آسان اور مختصر ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کی دلیل حسن پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا قضیہ حملیہ کا موضوع شخص معین یعنی جزئی ہوگا، اور یا یہ کلی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر قضیہ حملیہ کا موضوع وہ شخص معین یعنی جزئی ہے تو اسے کہتے ہیں قضیہ شخصیہ بھی اسے کہتے ہیں، اور اسے قضیہ مخصوصہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع وہ جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حکم اس موضوع کی طبعیت، اس کی حقیقت اور اس کے مفہوم پہ ہوگا، یا اس کلی کے افراد پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر افراد پر حکم نہیں ہے بلکہ موضوع کے طبعیت پر ہے، موضوع کی حقیقت اور مفہوم پر حکم لگا ہے، تو اسے کہتے ہیں قضیہ طبعیہ۔ مثالوں کے ساتھ ابھی وضاحت آ جائے گی اور مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع وہ کلی تو ہے اور حکم دی قضیہ کی حقیقت اور طبیعت پر نہیں ہے بلکہ افراد پر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کلی کے افراد کو بیان کیا گیا ہوگا کلیت اور بعضیت کے اعتبار سے، یعنی کلن اور بعضن، اس کے افراد کا بیان، جب افراد کا مقدار کا بیان ہوا ہوگا یا نہیں۔ اگر افراد کے مقدار کا بیان ہوا ہے کہ کل یا بعض افراد، تو اسے کہتے ہیں قضیہ محصورہ۔ اور اگر افراد موضوع کلی ہے لیکن افراد کا بیان نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں قضیہ محملہ۔ کیوں کہتے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، ذرا دیکھیں مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے کہا کہ قضیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے 4 اقسام۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ پہلا ہے قضیہ شخصیہ، ٹھیک ہے، اسے مخصوصہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے قضیہ طبعیہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے قضیہ محصورہ، اور چوتھا ہے قضیہ محملہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے کہا کہ قضیہ شخصیہ موضوع کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ 2 حال سے خالی نہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع شخص سے معین ہو یعنی کہ موضوع جزئی ہو تو اسے کہتے ہیں قضیہ شخصیہ اور مخصوصہ۔ تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں موضوع جزئی ہو، ٹھیک ہے۔ قضیہ شخصیہ مخصوصہ وہ ہوگا جس کا موضوع جو ہے وہ جزئی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے زید قائم، بکر اخوک، اسی طرح محمد رسول اللہ، اسی طرح الباکستان بلدنا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری مثال۔ یہاں دیکھیے یہ ایک قضیہ ہے، اس میں یہ موضوع ہے قائم محمول ہے، اور زید یہ ایک شخص معین ہے، جزئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اگر موضوع جزئی ہو یعنی کہ شخص معین ہو، یعنی شخص معین ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں قضیہ شخصیہ۔ جیسے زید القائم موضوع شخص معین ہے، بکر اخوک بکر موضوع ہے اور شخص معین ہے، جزئی ہے۔ محمد رسول اللہ محمد شخص معین ہے اور جزئی ہے۔ الپاکستان بلدنا الپاکستان موضوع بلدنا محمول، یہاں پر بھی الپاکستان یہ ایک مخصوص چیز کا نام ہے، ایک مخصوص ملک کا نام ہے۔ تو ان چاروں مثالوں میں موضوع شخص معین ہے، جزئی ہے، تو اسے کہتے ہیں قضیہ شخصیہ بھی اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ شخص معین ہے، اور اسے مخصوصہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ ایک مخصوص چیز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جو ہے وہ جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو، ٹھیک ہے، موضوع
जुजी ना हो बल्कि कुली हो, ठीक है, और हुक्म तबीयत पर हो, हुक्म मौजू के हकीकत और तबीयत पर हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं कज़िया तबईया। जैसे हम इसकी मिसाल पढ़ते हैं, मैं जरा ज़बानी वजाहत कर दूं कि दूसरे नंबर पर है कज़िया तबईया। कज़िया तबईया ये वो कज़िया है कि जिसका मौजू हो तो कुली, जुज़ी ना हो तो कुली, लेकिन हुक्म उस मौजू के तबईयत पर हो, मौजू के मफहूम पर हो, मौजू की हकीकत पर अगर हुक्म हो तो इसे कहते हैं कज़िया तबईया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअति, खैरुम मिनल मरअति, ठीक है। अब यहां देखिए, इसका मतलब ये है कि जिनसे रजुल वो औरत से बेहतर है। अब यहां पर मौजू देखे ये रजुल है, क्योंकि रजुल के नीचे बहुत सारे अफराद है, दुनिया में हर रजुल जो है वो रजुल का फर्द है। अब मौजू जो है वो कुली है और हुक्म इस कुली के तबईयत पर, रजुलियत पर है, इसके अफराद पर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर ये खैरुम मिनल मरअति यानी औरत से बेहतर होने का हुक्म अगर ये रजुल के अफराद पर होता तो ये कज़िया गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए फिर उस सूरत में कज़िया का मतलब ये बनेगा कि मर्द के सारे अफराद, मर्द के अफराद वो औरत के अफराद से बेहतर है, ठीक है ना, जबकि ये बात गलत है। क्यों? इसलिए कि अगर एक मोमिना औरत है और दूसरी तरफ एक काफिर रजुल है तो मोमिना औरत वो काफिर रजुल से फिर बेहतर है। हर मर्द जो है वो औरत से बेहतर नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर रजुल के अफराद मुराद देंगे तो कज़िया गलत हो जाएगा और उसके उलट में मिसालें आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी औरतें जैसे मोमिना औरत वो काफिर और मर्द से बेहतर है। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर रजुल के अफराद मुराद नहीं है बल्कि रजुल की तबईयत, हकीकत और मफहूम मुराद है कि रजुलियत का जो मफहूम है वो औरत से बेहतर है। क्यों? अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है औरत पर और औरत पर फौकियत दी है, ठीक है, मर्द को। जैसे कुरान पाक में है अर्रिजालु कव्वामुना अलल निसा, ठीक है। तो जिनसे रजुल वो औरत से बेहतर है क्योंकि अल्लाह ने इसे हाकिम बनाया है, अल्लाह ने इसे औरत पर फौकियत दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कज़िया शख्सियत और तबईया को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तीसरे नंबर पर है जनाब कज़िया महसूरा। ये भी बहुत आसान है। कज़िया महसूरा ये वो कज़िया है कि जिसमें मौजू कुली हो और हुक्म उस मौजू यानी कुली की तबईयत पर ना हो बल्कि अफराद पर हो, ठीक है, और उन अफराद की तफसील भी बयान की गई हो, उसमें अफराद की मिक़दार भी बयान की गई हो कुलियत और बाज़ियत के एतबार से कि कुल्लन और बाज़न अफराद का उसमें तफसील और वजाहत और बयान भी हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई मौजू जो है वो कुली हो और हुक्म अफराद पर हो और अफराद की मिक़दार कुल्लन और बाज़न बयान हो, ठीक है भाई। तो इसे कहते हैं कज़िया महसूरा, क्योंकि महसूरा हसर से, और हसर का मतलब घेरे हुए होना, और इसमें कुल या बाज़ के एतबार से अफराद को घेरे में लिया हुआ होता है, तो इसे कहते हैं कज़िया महसूरा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई कुल्लु इंसानी हयवान, ठीक है, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं बाज़ुल हयवानी इंसान। अब यहां देखिए, कुल हैवानियत का हुक्म हर इंसान पर लगा है क्योंकि हर इंसान जो है वो हैवान है। तो हैवानियत के हुक्म जो है वो कुल्लु इंसानी मौजू पर है और इससे मुराद मौजू के अफराद है कि इंसान के जो अफराद है वो तमाम के तमाम हैवान है और उसमें अफराद का बयान भी कुल्लन हुआ है। इसी तरह बाज़ुल हैवानी इंसानों के बाज़ हैवानात जो है वो इंसान है क्योंकि बाज़ गधे, घोड़े और गधे, सांप वगैरह भी है। तो यहाँ पर इंसानियत का हुक्म हैवान के बाज़ अफराद पर है और बाज़ियत यहाँ मौजू जो है कुली है, ठीक है, और इसमें कुली के अफराद पर हुक्म है और अफराद का बयान भी इसमें कुल्लन और बाज़न हुआ, या बाज़न हुआ या कुल्लन हुआ, तो इसको कहते हैं कज़िया महसूरा, ठीक है। और नंबर 4 कज़िया हमलिया का मदबार मौजू की चौथी किस्म है कज़िया मुहमला। कज़िया मुहमला किसे कहते हैं भाई? देखिए, कज़िया मुहमला वो कज़िया है कि जिसमें मौजू कुली हो और हुक्म उस
کلی کے افراد پر ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں افراد کا مقدار کلن اور بعضاً بیان نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی حکم موضوع کے یعنی کلی کے افراد پر تو ہو لیکن افراد کی مقدار بیان نہ کیا گیا ہو، افراد کی تفصیل اور وضاحت نہ ہو کہ کتنے افراد پر حکم ہے، فقط افراد پر حکم ہو بس، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اس کی وضاحت لکھ لیتا ہوں، یہ تعریف ہے قضیہ شخصیہ کی، یہ تعریف ہے قضیہ تبعیہ کی، ٹھیک ہے، اور یہ تعریف ہے قضیہ محصورہ کی، ٹھیک ہے۔ اور قضیہ یہاں جگہ کم ہے، میں اس کے قضیہ محملہ کی یہاں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو قضیہ محملہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں موضوع کلی ہو، ٹھیک ہے، اور حکم کلی کے افراد پر ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو، ٹھیک ہے، لیکن افراد کی مقدار بیان نہ ہو، افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے بھائی، کہ جس میں موضوع کلی ہو قضیہ محملہ اور حکم اس کلی کے افراد پر ہو لیکن کلیت اور واضحیت کے اعتبار سے افراد کی مقدار نہ بیان کی گئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے، کہ بھئی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، یہاں پہ خسارے میں ہونے کا حکم انسان پر ہے اور انسان کلی ہے، اور حکم اس کلی کے افراد پر ہے کہ انسان کے افراد خسارے میں ہیں، لیکن اس افراد کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے کلیت اور بعضیت کے اعتبار سے کہ آیا کل تمام انسان کے افراد وہ خسارے میں ہیں یا بعض انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں، بس کہا بھئی انسان خسارے میں ہے۔ تو اگر حکم اس کلی کے افراد پر ہے لیکن افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہے تو اسے کہتے ہیں قضیہ محملہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 قضیہ شخصیہ جسے مخصوصہ بھی کہتے ہیں، نمبر 2 قضیہ تبعیہ، نمبر 3 قضیہ محصورہ، اور نمبر 4 قضیہ محملہ۔ قضیہ شخصیہ جس میں موضوع جزئی ہو یعنی شخص معین ہو، جیسے بہت ساری مثالیں میں نے لکھی، زید القائم بکر رفوقہ محمد رسول اللہ وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور الباقستان بیدنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے قضیہ تبعیہ، ٹھیک ہے، یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں موضوع جو ہے وہ کلی ہو جزئی نہ ہو اور حکم اس کلی کی تبعیت پر ہو، اس کلی کی حقیقت پر ہو، اس کے مفہوم پر ہو، اس کے افراد پر حکم نہ لگایا گیا ہو۔ جیسے میں نے لکھا ہے موضوع جو ہے جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو اور حکم اس موضوع کے حقیقت اور تبعیت پر ہو، اس کے مفہوم پر ہو۔ جیسے ایک مثال میں نے لکھی ہے، دوسری مثال میں لکھ لیتا ہوں، جیسے الانسان نوع، ٹھیک ہے، کہ انسان نوع ہے۔ اب دیکھیں نوع ہونے کا حکم انسان پر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر انسان جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے، ظاہر ہے انسان کلی ہے، لیکن یہ نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد پر نہیں ہے بلکہ انسان کی تبعیت، حقیقت اور انسانیت کے مفہوم پر نوع ہونے کا حکم ہے۔ کیوں؟ انسان کے افراد جو ہے وہ تو جزئی ہے، وہ تو سرے سے کلی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نوع کہاں سے بنے؟ تو یہاں معلوم ہو کہ نوع ہونے کا حکم انسان کی مفہوم پر ہے کہ انسانیت کو جو مفہوم حیوانی ناطقیت اس پر نوع ہونے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ایسی کلی ہے جو بہت سارے افراد پر صادق آتی ہے اور سب کی حقیقت ہے وہ۔ اسی طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ الحیوان جنس، ٹھیک ہے، یہاں جنس ہونے کا حکم حیوان پر ہے، حیوان کلی ہے، اور حکم اس کلی یعنی موضوع کے حقیقت، طبیعت اور مفہوم پر ہے کہ اس حیوانیت کا جو مفہوم ہے وہ جنس ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قضیہ محصورہ، کہ یہ وہ کلی ہے کہ جس میں موضوع جو ہے وہ کلی ہو اور حکم اس کلی کے افراد پر ہو اور اس میں افراد کی مقدار بھی بیان ہو کلن اور بعضاً، جیسے کل انسان حیوان بعضاً، یہ آسان ہے۔ اور چوتھا ہے قضیہ محملہ جس میں موضوع کلی ہو، حکم اس کلی کے افراد پر ہو لیکن افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے الانسان لفی خسر۔ اب ذرا دیکھیے بات کو، کہا کہ فصل وقت تقسم القضیہ تو بے اعتبار موضوع ہے، اور کبھی قضیہ کی تقسیم کی جاتی ہے موضوع کے اعتبار سے۔ میں نے کہا چار قسم پر ہے۔ فالموضوع ان کان جزئیا وشخصا معینا، اگر موضوع جزئی ہو اور شخص معین ہو تو سمیت القضیہ شخصیتا و مخصوصتا، تو اس کا نام قضیہ شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کقول کا زید قائم، جیسے آپ کی یہ بات، آپ کا یہ قول کہ زید قائم، اس میں زید موضوع ہے اور شخص معین ہے، جیسے میں نے اس کی یہاں پر 4 اور بھی مثالیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں موضوع شخص معین اور جزئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًا، اور اگر موضوع جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو، بل کان کلیًا،
فهو على انحاء، پھر اس کی یہ تین قسمیں، تبعیہ، محصورہ، مہملہ. لأنها ان كان الحكم فيها على نفس الحقیقت، کیوں؟ اس لیے کہ اگر موضوع کلی ہے اور حکم اس کی کلی کے نفس حقیقت اور نفس تربیت اور مفہوم پر ہے، ٹھیک ہے، افراد پر نہیں، تو تسمى القضیۃ تبعیۃ، تو اسے کہتے ہیں قضیہ تبعیہ، یعنی جزئی نوع کلی اور حکم اس کلی کی طبیعت پر ہو. نحو جیسے الانسان نوع، جیسے انسان نوع ہے، نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد پر نہیں ہے کیونکہ وہ جو جزئی ہے انسانیت کے مفہوم پر ہے. والحیوان جنس، یہاں میں نے اس کی وضاحت کر لی. وان كان على افرادها، اور حکم اگر اس کلی کے افراد پر ہے، فلا يخلو، پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، ٹھیک ہے. اما ان يكون كمية الافراد فيها مبينا، یا تو اس پہ افراد کی مقدار بیان کی گئی ہوگی، او لم یکن، یا بیان نہ کی گئی ہو. اگر بیان کی گئی ہو تو محصورہ، نہ کی گئی ہو تو مہملہ. فإن بین کمیت الافراد تسمى القضیۃ محصورۃ، اگر افراد کی مقدار بیان کی گئی ہے تو یہ ہے قضیہ محصورہ کا. قول کہ جیسے آپ کی بات کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، حیوانیت کا حکم انسان کے افراد پر ہے اور کل کے ذریعے اس کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے کہ تمام انسان. وبعض الحیوان انسان، انسان ہونے کا حکم بعض انسان، بعض حیوان پر ہے، اور حیوان کے افراد کی مقدار بھی بیان ہے کہ بعض حیوان انسان ہے، بعض نہیں ہے، بعض گدھے گھوڑے بھی ہے. وَإِن لَمْ يُبَيَّن، اور اگر افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو، جیسے یہاں ہے، ٹھیک ہے، تو یسمى القضیۃ مہملۃ، تو اسے کہتے ہیں قضیہ مہملہ. نحو الانسان لفی خسر، جیسے انسان کے افراد جو ہے وہ خسارے میں ہیں، لیکن انسان کے افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ قضیہ حملیہ کی جو تقسیم باعتبار موضوع کی 4 اقسام ہے، شخصیہ، تبعیہ، محصورہ، مہملہ، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے.